یہ لگا رہے گا، لیکن جب دنیا سے چلا جائے گا تو قوم کو یاد آئے گا بڑی شخصیت ہے، ٹھیک ہے نا، خدا انہیں غریق رحمت کرے۔ اب قوم کہہ رہی ہے حکیم الامت، کبھی زندگی میں سنا یہ لقب ڈاکٹر کلبے صادق صاحب کی؟ حکیم الامت نہیں سنا؟ سیم اب قوم کہہ رہی ہے حکیم الامت، مولانا ڈاکٹر کلبے صادق صاحب، ٹھیک ہے نا، عزیزان گرامی حکیم امت کا خطاب جن کو دیا گیا، جب ان سے کسی نے سوال کیا تھا مرحوم سے، خدا ان کو غریق رحمت فرمائے، کہ جی آج ہمارے معاشرے میں اتنی مجالس ہیں، اتنی عزاداری ہے، اتنی تبلیغ ہے، علماء منبروں پہ آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن قوم کے حالات کیوں نہیں بدل رہے، قوم وہیں پہ کیوں ٹھہری ہوئی ہے؟ تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ اگر معاشرے کو، سوسائٹی کو، قوم کو سنوارنا ہے تو منبر کو صحیح کر دو۔ کیوں کہ ہماری قوم نہ مطالعہ کرتی ہے، نہ تاریخوں کی کتابیں پڑھتی، نہ سیرتوں کی کتابیں پڑھتی، اچھا آپ میں سے کتنے پڑھتے ہیں بتا دیجیے، صلاۃ پڑھے محمد والے محمد، جو کچھ ملتا ہے اس ممبر سے ملتا، تو جب اس ممبر سے ملتا تو اگر اس ممبر سے صحیح ملنے لگے، واہ 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 واہ، صلاۃ پڑھے محمد والے محمد، جب سب کچھ صحیح ملنے لگے گا تو مجھے بتاؤ اس ممبر ہی نے تو بتایا تھا کہ تبرک بانٹنا ثواب ہے، واہ، یا مومنین کو خود پتا تھا؟ بھئی مومنین کو خود معلوم تھی یہ بات کہ تبرک بانٹنا ثواب ہے اور کیسا بانٹنا چاہیے، صحیح ہے، لیکن اس ممبر نے بتایا کہ تبرک بانٹنا ثواب ہے۔ جب تبرک کے لیے ہم نے بولنا شروع کیا، زور دینا شروع کیا، تو آپ بتاشوں سے شروع ہوئے اور شیرمال تک پہنچ گئے، کیا کہیں، شیرمال تک پہنچ گئے، صحیح ہے نا، اور بات آگے بڑھی تو بریانی آ گیا، سب کچھ آیا یا نہیں آیا؟ سب آ گیا، سب کچھ آ گیا جی۔ تو عزیزان گرامی اگر یہی ممبر یہ بھی بتاتا ساتھ میں کہ عزادار کو جاہل نہیں رہنا چاہیے، عزادار کے ساتھ کربلا کا پیغام پہنچے گا، تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہم یہ بولتے رہتے تو ہم میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوتا جو اپنے بچے کو لیبر طبقے میں ڈال دیتا، بلکہ کوشش کرتا کہ میں ایک وقت کا کھانا کھا کے، ایک وقت کے کھانے کو بچا کر کے، صحیح ہے، چاہے میں بھوکا رہوں لیکن میرا بچہ جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے قتل نہ ہو جائے، بلکہ جب یہ دنیا میں آئے تو ساری دنیا کے لوگ کہیں کہ ہاں یہ کس قوم کا بچہ ہے کہ جو اس مقام پہ آ کر کے پہنچا ہے، صحیح نا، اور جب وہ وہاں پہنچ جائے گا تو یقین جانیے کہ ہم جو تبلیغ کر رہے ہیں، منبر پہ کر رہے ہیں، ہماری تبلیغ امام بارگاہ کے اندر ہے، مسجد کے اندر ہے، مسجد اور امام بارگاہ سے باہر نہیں نکل رہی، یہ نکل رہی ہے۔ شیعہ مبلغین کہاں ہیں؟ بتائیے مجھے کہاں ہیں؟ مسجد میں، امام بارگاہ میں، تو تبلیغ ہو کس کو رہی؟ کس کو تبلیغ کر رہے ہیں جی؟ اپنوں کو، شیعوں کو۔ کیا بتا دوں شیعوں کو بتاؤں کہ حضرت علی کے خلافت پہ 100 دلیل دے دوں؟ کیا کہنے؟ واہ 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 واہ، 100 دلیلیں میں نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت پہ دے دی، 1 گھنٹہ خوب چیخا چلایا، اپنے آپ کو خوب جو ہے نیلا کر لیا، پیروں پہ ہاتھ مار مار کے، صحیح ہے، تو مجھے انصاف سے بتاؤ وہ 100 دلیلیں آپ کے لیے کیا مفید ہے بھائی؟ جنہیں گھٹی میں پلایا گیا ہو کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں، واہ 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 واہ، تمہیں تو گھٹی میں پلایا گیا نا، تو تمہارے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، 10 دلیلیں دے دوں، 50 دلیلیں، کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ کس کے لیے تھا کہ جب دوسری قوموں کے لوگ ان مجلسوں میں شریک ہوں تو ہم بتائیں کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل کیسے ہیں، جب ان کے سامنے دلیلیں دیں تو ان کی عقل کام کرے اور پھر وہ وہاں نہ کھڑے رہیں جہاں کھڑے ہیں، وہ ان صفوں کو چھوڑ کے یہاں آ جائیں، یہی تو تھا ایک سلسلہ۔ تو آج ہم ان کے لیے مجلس پڑھتے ہیں جو یہاں ہوتے نہیں، ان کے لیے مجلس پڑھ رہے ہیں جو یہاں ہے نہیں، جو سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، میں مجلس ان کے لیے پڑھوں، اور جو بیچارے ساری رات جاگ کر کے یہاں دے رہے ہیں وقت، اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں، ان کے لیے جملہ بھی نہیں کہتا کہ تمہیں دنیا میں ترقی کیسے کرنا، ایسا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے مزہ آتا اس میں، نعرے لگتے ہیں، مجھے بھی دل کو بڑا سکون ملتا، مجلس کامیاب ہو گئی، ایسے ہی نا۔ تو مجلس کامیاب ہو جائے تو مجلس کی کامیابی ضروری ہے یا دین عملی ہو جائے، دین عملی ہو جائے نا، قرآن عملی ہو جائے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میرے معاشرے میں عملی ہو جائے، لوگ اس پہ عمل کرنے لگیں، یہ میری کامیابی یا نعرے لگوانا میری کامیابی؟ میں بھی وہ مجلس سے پڑھتا ہوں، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتا، صحیح میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن میں بیچ بیچ میں یہ پیغامات بھی اپنے دیتا رہتا ہوں، صلاۃ پڑھے محمد والے محمد، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی آج ہماری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، اور بس ایک پیغام اور میں آپ کو دیے دیتا ہوں،
مجھے امید ہے کہ یہ آزاداروں کا مجمع ہے، ساری رات انہوں نے ماتم کیا، شب بیداری کی، مولا جزائے خیر عطا فرمائیں۔ مجھے انصاف سے بتائیے گا کہ آج کی شب بیداری کے بعد اگر کسی مومن نے کسی مومن پہ کیس ڈال رکھا تو واپس لے لیتا جی؟ آج تو سنڈے ہے نا، کل منڈے کا عدالت کھلے گا۔ آج سنڈے، آج تو عدالت نہیں کھلے گی نا، کورٹ نہیں کھلے گا، کل کورٹ کھلے گا۔ کیا اپنی غلطی سمجھ میں آ گئی جس کے، کیا وہ جائے گا کل واپس لے گا کہ بھائی میں نے اپنے مرد مومن پہ کیس کیوں ڈال رکھا؟ لے گا؟ نہیں لے گا نا؟ تو کیوں آیا تھا بھائی مجلس میں؟ کیا کرنے آیا تھا؟ کیوں ساری رات جاگ رہا تھا بھائی؟ تو کربلا تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب تمہاری سمجھ میں غلطی آ جائے تو غلطی کی معافی مانگ لو۔ بے شک، جب تمہاری سمجھ میں تمہاری غلطی آ جائے تو اس کی معافی مانگ لو۔ اور ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ غلطی کی معافی مانگنا انسان کو چھوٹا کر دیتی، انسان کو کمزور بناتی، ایسے ہی ہے نا جی؟ ہم کہتے ہیں ہم ان کے سامنے معافی مانگ لیں، ارے بات اس کی نہیں کہ کس کے سامنے معافی مانگنا، بات یہ غلطی ہے یا نہیں ہے۔ اگر غلطی ہے تو یہ نہ دیکھیے کہ وہ آپ سے چھوٹا یا بڑا ہے نا، آپ کو معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور جس کی شان میں غلطی ہوئی ہے، جب کوئی معافی مانگنے آ گیا تو اب اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے غلطی کتنی بڑی ہے، اسے معاف کر دینا چاہیے۔ بے شک، صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں جناب خر کون ہے؟ 1000 کے لشکر کے کمانڈر ہیں، کوئی معمولی انسان نہیں ہے، ایک بڑا عہدہ، بڑا منصب ہے ان کے پاس، ہے نا، عیش و عشرت کے سارے سامان موجود ہیں۔ اور اگر کربلا میں یزید کے لشکر میں کھڑا رہتا نا تو جانے کے بعد کوئی گورنری مل جاتی، مل جاتی ہے نہیں؟